السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن والاه اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. دیکھیں آج جو جس ٹاپک میں ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے معرکۃ دار کی حدیث، جو بریلوی بھائیوں نے اس حدیث سے استغاثہ اور توسل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے سند اور متن میں پڑھوں گا انشاءاللہ، اور سند اور متن پڑھنے کے بعد اس میں کیا کشید کرتے ہیں وہ ہمارا فیصل بھائی بتائے گا. ٹھیک ہے، میں سند کے ساتھ اس حدیث کو پڑھتا ہوں. پہلے اس حدیث کا سند ایسا ہے کہ یہ مصنف ابی شیبہ میں یہ حدیث آیا ہے. حدثنا ابو معاویہ، اس حدیث کو مالکۃ در کی حدیث میں مشہور ہے، نام سے مشہور ہے. تو اس حدیث میں کیا کہہ رہے ہیں؟ حدثنا ابو معاویہ عن عامش عن ابی صالح عن مالکۃ در قال وقانا، یعنی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ خازینہ عمر علی الطعام قال اصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مالکۃ دار گلے پر سیدنا عمر کی طرف سے خانجی تھے، اور ان سے روایت تھے عمر بن خطاب کے زمانے میں لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے. ایک صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر حاضر ہوئے، مانے ایک صحاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر حاضر و عرض کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے بارش طلب فرمائے. کیا کہہ رہے ہیں اس کا متن میں عربی میں، یا کہ الی قبر فجاء الرجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، ہے اللہ کے رسول، استسقی لامتک، آپ کی امت کے لیے بارش طلب کرے، استغاث. فانہم قد ہلکوا، وہ ہلاک ہو گئے ہیں. فاوتی الرجل فی المنام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیند میں آئے یا خواب میں آئے. فقیل له اؤتی عمر، تم عمر کے پاس جاؤ. فاقرئہ السلام، اس میں سلام کہو میرے طرف سے. اس کو سلام کہو. واخبرہ انکم مستقیمون وقل له علیک کیس فأتى عمر فاخبرہ فبكى عمر ثم قال یا ربی لا أعلو الا عجزت عنہ. اس کا مطلب ہے کہ بارش ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابہ کو خواب میں آئے اور فرمایا عمر کے پاس جا کر میرے سلام کہے اور انہیں بتائے کہ بارش ہوگی. عمر نے یہ بھی کہی کہ وہ سمجھدار سے کام لے. وہ سیدنا عمر رضی کے پاس آئے اور انہیں خبر دی تو سیدنا عمر رو پڑے اور فرمایا اللہ میں کوتاہی نہیں کرتا، مگر اس پر عزیز آ گیا تھا. تو یہ حدیث یہ ہے، اور اس میں جرا کروں گا انشاءاللہ یہ ضعیف ہے ہمارے نزدیک. پہلے آپ اس حدیث کا بارے میں آپ کے موقف بتائیے. کہ میرا موقف کی یہ حدیث صحیح ہے محدثین کے اصول سے. تو اس کا صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو میں اس پر کلام کر سکتا ہوں کیا؟ ہاں کرے، کلام کرے. تو انشاءاللہ یہ حدیث یہ ضعیف ہے. سند اور متن دونوں طرف سے یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس میں جو حضرت بریلوی حضرت نے استغاثہ و توسل کی دلیل پکڑی ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بات یا یہ حدیث یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے اس کی تحقیق. پہلے اس کا راوی ہے ابو معاویہ، وہ مدلس ہے. ٹھیک ہے، وہ مدلس ہے، اور مدلس جب ان سے روایت کرتا ہے اور روایت ضعیف ہوتی ہے. اور ٹھیک ہے، اس کے بعد عامش ہے، عامش بھی مدلس ہے، عامش بھی مدلس ہے. عامش ثقہ ثابت ہے لیکن مدلس ہے. وہ کبھی دو ثقہ راویوں کے درمیان ضعیف راوی کو ساکت کر دیتے ہیں، اور اس روایت میں مختلف طریقے جمع کرنے کے باوجود انہیں نے سما کی صراحت نہیں کی، یعنی اس روایت میں انہوں نے سما کی صراحت نہیں کی. انشاءاللہ اگلی ٹرم میں پیش کروں گا کن کن محدثین نے عامش کو مدلس قرار دیا ہے. انشاءاللہ آپ کی گھر کے عالم ایک پیش کرتا ہوں انشاءاللہ، دوسری ٹرم میں بہت پیش کروں گا.
علامہ علیہ رحمہ اللہ نے کہا آمش نے ابو صالح سے ابو ہریرہ کے واسطے سے الامام ضمین المعزن ایسے کر کے ایک حدیث ہے نا، حدیث روایت کی ہے، تو یحییٰ بن معین نے کہا آمش نے یہ حدیث ابو صالح سے نہیں سنی۔ یعنی جامع تحصیل میں آپ کا علامہ علیہ رحمہ اللہ نے کہتے ہیں کہ آپ کا گھر کا عالم، کیا اس کو مانتے ہیں آپ؟ تو اس میں تدلیس ہے، ٹھیک ہے، ابو صالح سے بھی تدلیس ہے۔ علت نمبر 3 ہے اس کے سند میں دوسری علت یہ ہے کہ یعنی تیسری علت یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے، یعنی درمیانی اختلاف کیا، ارسال اور متصل بیان کرنے میں اس کا اتصال ہے۔ چنانچہ خلیلی نے ارشاد میں اس آثار کو ذکر کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ابو صالح نے یہ حدیث مالک الدار سے سنی ہے، جبکہ باقی لوگوں نے اس کا مرسل روایت کیا ہے۔ یعنی یہ حدیث ابو صالح نے مالک الدار سے سنی ہے اور اس کا باقی لوگ نے انکار کرتے ہیں، اور ابو صالح سے مالک الدار کی یہ سما ثابت کر دے۔ بھائی کو میرا ایک چیلنج رہا اور یہ سما ثابت کر دے، اور اس میں اندر ابو صالح کے حدیث شاگرد تھے، یہ ثابت کر دے، اور یہ بھی ثابت کر دے مالک الدار سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھا یا سما ثابت کر دے۔ لہذا خلیلی کے نزدیک اصل روایت مرسل ہے، اور ابو صالح کا اسے موصول روایت کرنا باقی لوگوں کے خلاف ہے، جیسے کہ انہوں نے صراحت کی ہے۔ یہ ایک قادح علت ہے، علت قادحہ کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے بھائی۔ اور دیکھیں یہ اس میں آمش کا تو میں نے بات کر دیا، اور بات یہ ہے کہ ابو صالح مالک الدار کا جو سما نہیں ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، انشاءاللہ آپ پیش کریں، انشاءاللہ میں اس کو کہوں گا۔ اور متن میں بھی اس کا نکرت ہے، متن میں بھی اس کا نکرت ہے، تو سنیں اس کی سند میں اور بھی علت میں کہہ رہا تھا، آپ بات شروع کریں گے انشاءاللہ۔ یہ مالک الدار یہ مجہول ہے، ٹھیک ہے، یہ مجہول ہے، اس کو مجہول قرار دیا ہے امام سیوطی نے۔ چلو میرے کو بولنے دو، ٹھیک ہے نا۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ایک کتاب ہے تاریخ کبیر، ٹھیک ہے، تاریخ کبیر، اس میں انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے۔ اس میں کیا حدثنا ابی قال عن محمد بن قاسم ابو معاویہ قال نا عامر، اس میں ابو معاویہ نے قال نا، اور کسی نسخے میں آ رہا ہے قال حدثنا، تو اس میں ابو معاویہ رضی اللہ عنہ سما ثابت ہے۔ اس میں لکھا ہوا قال حدثنا ابی قال نا محمد بن خازن ابو معاویہ قال نا عامر، کسی میں نہ۔ اور رہی بات میں دوسرا اعتراض یہ کیا کہ ابو معاویہ امام عامر رحمۃ اللہ علیہ مدلس اور تدلیس کرتے تھے، تو یہ میرے پاس میزان اعتقاد ہے، ٹھیک ہے نا، یہ میزان اعتقاد ہے، اعتدال، ٹھیک ہے نا۔ اس کا جلد 3 ہے، اس کا صفحہ نمبر 316 ہے۔ اس میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آمش ان کے الفاظ سے استعمال کرے تو ان کا تدلیس کا امکان پایا جاتا ہے، سوائے ان کے چند سیوک یعنی استادوں کے، جس میں کون ہے ابراہیم نخعی اور ابو وائل اور ابو صالح رحمۃ اللہ۔ اس کی سند میں امام احمد جو ہے ابو صالح سے روایت کرتے، یعنی ان کی حدیث ابو صالح سے یہ سما پہ رہتی ہے۔ اسی کو اس کے عالم میں میں بھی پیش کر رہا ہوں۔ بھائی سنیے ایک بات سنیے، آپ نے جو پیش کیا نا امام صاحب سے، ذرا اسکین بھیج دیجئے پلیز۔ میں بھیج دیتا ہوں۔ اور بخاری کا حدیث نمبر کیا کہا آپ نے؟ بخاری کا حدیث نمبر؟ بخاری کا میں نے کہا ہے، آپ نے ابو صالح سے آمش کا سما ثابت کیا نا بخاری کے ایک حدیث دے کر، یا تاریخ کبیر کا حدیث دے کر کہا امام بخاری کے؟ وہ بھی بھیج دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، بات کریں آپ، میں میوٹ رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کا بھی میں بھیج دوں گا، ٹھیک ہے، آپ بولیے تو۔
جی تو میں نے امام محمود صاحب کو میں نے بھیج دیا، ٹھیک ہے نا. اور یہ دوسرے آپ کے گھر کے عالم صاحب ہیں، یہ ڈاکٹر اقبال احمد محمد صاحب لکھتے ہیں اگر کوئی مدلس راوی ایسے استاد سے معنن روایت کرے جسے اس نے بہت ساری روایت کی ہے تو وہ اننا مدلس ہونے کے باوجود بھی قابل قبول ہوتا ہے، جیسے کہ امام احمد روایت کرتے ابو صالح سے. یہ ٹھیک ہے نا. جب وہ تعداد صفحہ نمبر 152، یہ آپ کے گھر کے عالم ہے. یہ آپ کے دوسرے گھر کے عالم ہے، وہابی کے عالم ہے سعد الحق عطری صاحب. وہ لکھتے ہیں کہ امام احمد ابو صالح سے اننا قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ لکھا ہوا توحید اور کلام صفحہ نمبر 443. یہ آپ کے تیسرے آپ کے گھر کے عالم ہیں، وہابی عالم عبید اللہ بن محمد عبد السلام، ٹھیک ہے، مبارک پوری صاحب. وہ لکھتے کہ احمد مدلس ہے اور اس نے اس کو ابو صالح سے ان کے ساتھ روایت کیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ احمد کی ابو صالح سے اننا روایت سما پہ محمود ہوتا ہے، جیسے کہ امام ظاہری کا موقف ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا میں حوالہ بھی دیتا ہوں. یہ آپ کے پانچویں گھر کے عالم ہیں، حافظ محمد گنگوہی صاحب لکھتے ہیں ہمارا موقف وہی صحیح ہے جو حافظ ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کے، یعنی 300 سے جب وہ روایت ہیں تو وہ سما پہ محمول ہوگی. یہ مقالات رسولیہ ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 301 کی. یہ آپ کے مقبول بن ہادی اپنے فتاوی اہل حدیثیہ میں لکھتے ہیں ہمارا موقف وہی صحیح جو امام ظاہری کا. یہ آپ کے ساتھ امام ہو گئے، ٹھیک ہے نا. اور یہ نصر الدین البانی کا کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. یہ الحدیث اور صحیح ہے، اس کا حدیث نمبر 1612. اس میں نصر الدین البانی صاحب کی صنعت صحیح ہے اور احمد کا ان کے ساتھ روایت کرنا انا ابو صالح سے نقصان نہیں دیتا، کیونکہ اس نے ان سے بہت روایت کی ہے، جیسے امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. یعنی امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہی قول آپ کے سارے میں نے 5 حوالے دیا سارے. لاسٹ میں آپ نے یہ بولا تھا کہ ابو صالح کا یہ مالک الدار سے سما ثابت کر دے. تو یہ رہے، میں سما ثابت کرتا ہوں. ایک منٹ. تھوڑا زور سے بات کرے تو اچھا ہوگا ریکارڈنگ، ٹھیک ہے. ہاں جو تو یہ آواز دے رہا ہوں. یہ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں. چلے آپ بولے، میں ابھی دیتا ہوں. چلے آپ جو بولے، میں نے اتنے حوالے دیے ہیں. چلے بولے. پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے ابو معاویہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا. انہوں نے ان سے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے، پہلے یہ بتائیے. اس کے بارے میں ابو معاویہ کو جو تدلیس ہے اس کے بارے میں. ابو معاویہ رحمۃ اللہ علیہ دوسرے طبقے کا مدلس راوی ہے، اس کا آنا تو بولے. لیکن میں نے یہ بولا کہ میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے کہ 1 منٹ تاریخ کبیر کا ہے. اس میں آتا ہے کہ اس میں یہ حدیث آتا ہے، وہ اپنے والد سے جو روایت کرتے اس میں آتا ہے. لیکن میں روایت پڑھ دیتا ہوں، جس میں بعض نسخوں میں حدثنا بھی آیا، بعض میں نہ آیا. جیسے لکھتے ہیں حدثنا ابھی کالا نہ محمد بن خازن ابو معاویہ کالا نہ آمد. اس میں نان آیا ہے. حقیقت بعض نسخے میں حدثنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں سما ثابت ہوتا ہے، کہاں ٹھیک ہے پہ نا. ثابت ہوتا ہے، یہ ذرا پیش تو کرے. ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں. چل آپ بولے. آپ کے محدثین کا میں نے آپ کے گھر سے اتنا حوالہ میں نے دیا ہے، اس کا جواب دے دو. پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے صرف ایک علت پہ بات کی، وہ کہ امام آمش کی تدلیس، ٹھیک ہے. اور بھی 3-4 علت تھی اس حدیث کے ضعیف ہونے سے. دیکھیں، ایک حدیث ضعیف ہونے کے ایک کارن یا ایک علت ہی کافی ہے، لیکن اس میں ہم دیکھتے کہ بہت سے متن میں بھی نکارت پائے جاتے ہیں اس حدیث میں، اور سند میں بھی نکارت پائے جاتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں آمش مدلس ہے، اور بھائی نے کہا کہ آمش تیسری طبقے کی مدلس ہے. تو ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی اصول اگر آپ مانتے ہیں نا، آپ ابن حجر عسقلانی کی اصول مانتے ہیں، آپ یہ مجھے جواب دیجیے گا. یا امام ذہبی کی اصول مانتے ہیں آپ؟ چلے میں بولوں. جی میں آپ. نے پہلے امام نبی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے دیا کہ جب وہ 3 سویٹ سے روایت کرے تو انناس جب آئے گا تو وہ سما پہ محمول ہوگا. ٹھیک ہے بھائی، انہیں یہاں پر ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی اصول کو چھوڑ دیا، اور اس میں امام ذہبی رحمہ اللہ کی تدلیس کی جو موقف ہے وہ اختیار کر لیا، ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے، اگر آپ وہ محدث امام ذہبی بہت بڑے محدث تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں خطا ایجاد ہو سکتی ہے
ٹھیک ہے، اور اشاد اللہ قاصری سے بھی خطا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ انسان ہے، اس انسان کلو بنی آدم خطا ہے، یعنی ہر بنی آدم یہ غلطیاں کرتی رہتی ہے۔ تو امام اعمش کے بارے میں ہم جو متقدمین کے قول انشاءاللہ اس کو میں ترجیح دیتا ہوں۔ ہم نے اصول میں دیکھے، اصول میں متقدمین کے قول کو ترجیح دینا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ متاخرین جو اصول ہوتے ہیں نا، متقدمین قول، متقدمین کے اصول کو ترجیحات ملتی ہے متاخرین کے اصول کے اوپر، اور امام ذہبی کی وفات ہے 748 ہجری اور متاخرین امام میں شمار ہوتے ہیں۔ اور میں پیش کروں گا انشاءاللہ متقدمین اور متاخرین سے کہ امام اعمش اور ابو صالح کی روایت یہ ضعیف ہوتی ہے انشاءاللہ۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، لا يقبل تدلیس اعمش، یہاں مطلقاً اعمش کی تدلیس کی نفی کر رہا ہے، یا کوئی قائد نہیں ہے کہ تیسری شیخ سے یہ حدیث لی جائے گی۔ امام عینی حنفی آپ کے گھر کا عالم وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان الاعمش مدلس و مدرس لا تعتبر الا اذا علم سمعه، اعمش مدلس ہے اور اس کی روایت حجت نہیں ہوگی جب وہ سماعت کی صراحت نہیں کرے گا۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، میں مختصر بات کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو ہمیں حوالہ لگے گا تو میں انشاءاللہ شاملہ سے پیش کروں گا، مکتبۃ الشاملہ سے ہمارے پاس لنک موجود ہے انشاءاللہ۔ یہ تلخیص العبیر میں لکھتے ہیں 3 نمبر کھنڈ کی 19 نمبر پیج میں ایک حدیث کے بارے میں کہ اعمش کی ایک حدیث کے بارے میں امام ابن حجر عسقلانی کلام کرتے ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی کی تو اصول آپ نے پیش نہیں کیا، پھر بھی میں بات کرتا ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ ابو صالح وہ دوسری طبقہ کے مدلس ہے۔ اگر وہ دوسری طبقہ کے مدلس ہو تو بھی یہ دیکھنا پڑے گا، لیکن اگر ہو بھی جائے دوسری طبقے کے مدلس تو دیکھیں مدلس تو ہے نا، ایک بار تدلیس کیا تو بھی مدلس ہے، 2 بار کیا مدلس ہے، مدلس تو مدلس ہی ہوتے ہیں، اور ابو معاویہ یہ مدلس ہے، اور ابن حجر عسقلانی نے خود اپنے جو طبقات ہے طبقات مدلسین اس میں عمل نہیں کیا۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ تلخیص الحبیر میں انہوں نے آمش کو دوسرے طبقے میں لیا ہے، لیکن اس کے نزدیک دوسرے طبقے کے مدلس کا آنا نہ قبول ہے، مقبول ہے، لیکن انہوں نے ہی تلخیص الحبیر میں امام اعمش کی ایک حدیث پر جرح کر کے معلول قرار دیا ہوا ہے۔ امام عبد البر رحمہ اللہ کو تو میں نے پیش کر دیا۔ امام اعمش اور ابو صالح کے روایت کے بارے میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا ان الاعمش ان ابی صالح یعنی مولا ام ہانی منقطع، یہ روایت منقطع ہے، یعنی اعمش ان ابو صالح سے جو روایت ہوتی ہے ان سے روایت ہوتی ہے تدلیس کی وجہ سے منقطع۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امیر المومنین فی الحدیث، وہ بہت بڑے امام تھے نا، 50 لاکھ حافظ کے حافظ کہلاتے ان کو۔ انہوں نے کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں، کہا امام ذہبی رحمہ اللہ، کہا امام احمد اور متقدمین امام، ٹھیک ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتا ہے کہ ان اعمش ان ابی صالح، اور یہ روایت جو مالک در کی حدیث ہے یہ بھی اعمش ان ابی صالح سے ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اور امام بیہقی رحمہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، هذا الحدیث لم يسمع اعمش بالیقین من صالح من ابی صالح انما سمعه من رجل عن ابی صالح، یعنی یہ حدیث ابو صالح سے یقین کے ساتھ نہیں سنا، اور ایک ایسی شخص سنا ہے جو مجہول، یعنی من رجل، یہاں پر رجل ایک آدمی سے سنا جو ابو صالح سے روایت کر رہا ہے، اور رجل یہ مبہم شخص بھی ہوتا ہے، یہ کذاب بھی ہوتا ہے، یہ جھوٹا زندیق بھی ہو سکتا ہے، یہ بہت ٹائم ہو گیا میرے کو، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، جی بات کریں آپ۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لوگ بھائی نے بولا کہ امام احمد رحمۃ اللہ مدلس ہے، تو سوال ہے اس میں نے اسے حوالہ دیا، امام ذہبی رحمۃ اللہ کا حوالہ دینے نے بولا متقدمین نے کسی نے نہیں مارا، کیا میں ان کا بھی حوالہ دے دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے معرفۃ علوم الحدیث کا صفحہ نمبر 14، اس میں امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سب سے عمدہ سند وہ ہے جو اعمش ان ابراہیم ان علقمہ آتا ہے، یعنی اعمش کا ان سے روایت یہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ بول رہے سب سے عمدہ سند ہے، یہ متقدمین ہے، ٹھیک ہے نا، سب سے عمدہ سند بول رہے ہیں۔ پھر آگے پھر یہ میرے پاس کتاب ہے ٹھیک ہے نا، یہ المحدثین فی فصیح بیان الذهبی و اوائل، صفحہ نمبر 253، اس میں لکھتے ہیں عبداللہ بن
हासिम अल तूसी लिखते हैं कि वो कहते हैं तो सुनो, जो कहता हम वकी के पास थे, तो वो कहते हैं कि हम वकी के पास थे। तो आमोस की रिवायत करना अभी वाइल से अन अब्दुल्ला और अबू मामल, उन्होंने 2 सनद बताई, ठीक है ना। फिर आगे लिखते हैं कि हमने कहा अल आमद व अबू वाइल, ये सबसे एक अच्छा सनद है। कौन है? आमद और अबू वाइल, ये भी 3 शरीक में से एक शरीक आता है, ठीक है ना। उनके ये आते हैं, शेख आते हैं, ठीक है ना। और ये इन्होंने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का हवाला दिया। ये है तो ये सवाला अबू दाऊद है, साफा नंबर 199। इसमें इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे सवाल किया, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह से एक शख्स के बारे में सवाल किया कि आपका जो आवाज तस्दीक थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, आप हेडफोन पे बात कर रहे हैं शायद। वो क्या आवाज जा रही है अब? आवाज आ रहा है लेकिन क्लियर होता तो बहुत अच्छा होता, रिकॉर्डिंग अच्छा होता। अच्छा, मैं आवाज मैं ये बोल रहा हूँ कि उन्होंने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह से तकलीफ के बारे में पूछा। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मुझसे इसका इल्म नहीं है। फिर मैंने कहा तो आमद के बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने लफ्ज कब्ज वहम होते हैं। तो इमाम अहमद रहमतुल्लाह फरमाते उसकी बात को एतबार कर सकते हो। इमाम अहमद रहमतुल्लाह का फरमाना कि उनकी बात को एतबार कर सकते हो। ये मैंने मुतकद्दिमीन से दे दिया, मैंने आपके घर से भी दिया, आपके आलिम से भी दिया, ठीक है ना। आपके किन मुहद्दिसीन ने इसको सही कहा, ये भी ले लें। ये मेरे पास ये किताब है, ठीक है, सरा जुल्कानी जी ले गया, सफ़र नंबर इसका 150 है। इसमें जुल्कानी रहमतुल्लाह लिखते हैं इसी हदीस को कि ये सही हदीस है, इसको ये सही हदीस है, ठीक है ना। फिर आगे इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये भी सही हदीस है, ठीक है ना। फिर इमाम इब्ने अल रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि और ये लंबी हदीस में ये साबित है, सही है, ठीक है ना, ये सही है। फिर इमाम शमहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम बहकी और इब्ने अबी शैबा ने इसके बासनदे सही रिवायत किया है, किससे? उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बासनदे सही। फिर इमाम गमारी और हुसैनी ने भी लिखा कि ये सनद सही है, ठीक है। फिर आगे इमाम हज़रत सानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये सनद क्या है, सही है। इमाम हज़रत सानी रहमतुल्लाह तो लिख ले सही है। फिर इमाम हज़रत हैतमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये सनद सही है, ठीक है ना। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं ये सनद सही। तो ये आज मुहद्दिसीन ने जिन्होंने ये मतलब इस हदीस को सही कहा, वो तो आपके बकौल मुस्लिक हो गए ना, क्योंकि आपने पहले ही बोला कि जो सही बोलेगा मैं उसमें हुक्म लगाऊंगा। और इसमें वो इमाम और भाई देखो थोड़ा, तुम बोलो, मैं आता हूँ, तुम बोलो अभी। हेलो। जी जी जी, ये बात सुनिए, आपका बात खत्म हो गया, इंशाल्लाह मैं बात शुरू करता हूँ। मैंने आपको जो सबूत दिया है वो है आमश अन अबी सालेह की रिवायत के बारे में, फिर से सुन लीजिए। मैंने क्या दिया? इब्ने हजर अस्कलानी से दिया, और मैंने दिया इमाम अहमद बिन हम्बल जो बहुत बड़े नाकिदीन है, और मैंने दिया नाकिद है, ठीक है। और मैंने दिया कैसे दिया? इमाम बैहक़ी से दिया। इमाम ये देखिए, इमाम अहमद बिन हम्बल यानी इमाम इब्ने हजर अस्कलानी से भी दिया, ठीक है। इमाम इब्ने हजर की उसूल से ये हदीस सही नहीं है, और इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने ये हदीस को मुतलकन सही नहीं कहा। इसका सनद जो इसका रिवायत आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। इब्ने हजर अस्कलानी ने ये हदीस को सही नहीं कहा। इसके सनद के ये क्या लिखा है इब्ने हजर, आप पेश कर सकते हैं मुझे? आप बोले ना, मैं पेश कर रहा हूँ, आप बोले, मैं भेज आप देता हूँ। पेश कर दे तो मेरे बात करने में सुविधा होता। ठीक है, आप पेश कर दीजिएगा, मैं बात कंटिन्यू करता, आप ढूंढिए इंशाल्लाह। आमश अन अबी सालेह एक सनद के बारे में आपके इमाम यानी आपका घर के आलिम अब्बास रिजवी बिरलवी, आपका घर का आलिम, उन्होंने क्या कहा? आमश मुदल्लिस, इसीलिए इस रिवायत ज़ईफ है। अब जिंदा है वल्लाह, इसका पेज नंबर है 272। ठीक है, आपको चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ स्कैन भेज दूंगा इंशाल्लाह इंटरनेट अचीव से। और इसका पेज नंबर 272 है। आमश अन अबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सनद आ रहा है जो मालिक अदर की हदीस है। तो आपका घर का उसूल आप नहीं मानेंगे तो मैं क्या करूंगा? और आपने कहा कि मेरे घर से आप साबित कर दिया। भाई मैंने कहा कि आप मुतकद्दिमीन की उसूल से दे, इमाम ज़हाबी की उसूल हमारे लिए हुज्जत नहीं है।
ہاں امام زہبی کی اصول اگر متقدمین سے موافق ہوتا تو ہم لیتے. امام زہبی رحمہ اللہ ایسے روایت کو بھی صحیح قرار دیا ہے. آپ کو میں پیش کروں گا, آپ نہیں مانیں گے اس کی بات انشاءاللہ. آپ سنیے ذرا. جو لوگ امام زہبی کی تدلیس کے موقوف کر, جو آمش ابی صالح آل وائل اور ابراہیم ایسے نام کر کے جو راوی, 3 راوی ہے, اس کے روایت کو آمش کے سما پر محمول مانتے ہیں, اس لوگوں کا میرا ایک سوال ہے. سوال ایسا ہے کہ کتاب معرفت التاریخ میں لکھا ہوا ہے, 171 نمبر پیج کی کھنڈ نمبر 2 ہے, حدثنا نمیر حدثنا ابی ان آمش ان شقیق. ٹھیک ہے, اس کا روایت کیا ہے؟ ان شقیق یعنی ابو وائل. شقیق کا مطلب کون؟ ابو وائل. کنا مع حذیفہ جلوسا فدخل عبداللہ یعنی عبداللہ بن مسعود. کنا حذیفہ, ہم حذیفہ کے ساتھ تھے, رضی اللہ عنہ کے پاس ساتھ تھے, جلوسن بیٹھے ہوئے سے, فدخل عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن مسعود داخل ہوئے, وہ ابو موسیٰ مسجد, ابو موسیٰ اور ابن مسعود داخل ہوئے. کہاں داخل ہوئے؟ مسجد پہ. فقال احدہما منافقن, اس میں دونوں میں سے ایک منافقین ہے. یعنی یہ روایت میں ایک کون منافق ہے؟ عبداللہ بن مسعود یا ابو مسعود, دونوں تو صحابی ہے, بہت بڑا صحابی ہے اور جنتی صحابی ہے. اور ان اصحاب الناس ہدیا, دیکھیں اس کا روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں جو ثابت کرنا چاہتا ہوں, یہ روایت آپ کے جو اصول ہے امام زہبی کی میزان الاعتدال کی, وہی روایت آیا ہے, اور امام آمش شقیق یعنی ابو وائل کی روایت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ اگر سما پر محمول مانتے ہیں نا, تو اس کو بھی آپ کو صحیح کہنا پڑے گا اور کسی صحابی کو منافق ٹیگ دینا پڑے گا. یہ شیعوں کی دلیل ہے, آپ کی دلیل نہیں بن سکتا پیارے بھائی, آپ تو اہل سنت ہے. دیکھیں اور ایک روایت مستدرک حاکم, یہ البانی رحمہ اللہ نے یہ امام زہبی رحمہ اللہ نے شاید صحیح کہہ دیا ہے امام بخاری مسلم کی شرط پر تلخیص المستدرک میں. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے جو اصول ہے یعنی آپ کے اصول ہے, آپ کے اصول میں تو یہ روایت صحیح ہے. اس روایت میں کیا ہے؟ اخبرنا ابو اسحاق بن ابراہیم محمد بن یحییٰ و محمد بن یعقوب الحافظ قال سنہ محمد بن اسحاق الثقفی قتیبہ سنہ جریر ان آمش ان ابی وائل. یہاں پر بھی ابی وائل ہے. اس کا روایت کا خلاصہ یہ ہے, متن بہت بڑی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ ایک انی رأیتنی علی تل الحولی, یعنی ایک رکیے میں اس کا مختصر کرتا ہوں. یعنی عمرو بن عاص کو عائشہ رضی اللہ تعالی عائشہ رضی اللہ عنہا لعنت کر لے, لعن اللہ عمرو بن جی سنیے ایک سیکنڈ 10 سیکنڈ سنیے. اس کا میں کیا ثابت, یہ حدیث آیا کتاب مستدرک علی الصحیحین. ٹھیک ہے, تو اس روایت سے میں کیا ثابت کرنا چاہتا ہوں, اس میں ایک روایت ایک صحابی کو منافق لعنت کر رہے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا, تو یہ تو شیعہ کی دلیل ہے. یہ روایت تو آپ کے نزدیک صحیح ہونا چاہتے تھے, آپ کیا کہیں گے آمش ابی صالح کے جو مسلمان تھے؟ جی آپ شروع کریں. چلو میں زیادہ پہلے آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے کس محدثین کا حوالہ پیش کیا, میں اس کا جواب دوں گا. تو ابھی زیادہ میرے کو کہیں جانا ہے, اس لیے آپ جلدی بتا دیں کہ آپ نے کس کا ابھی تک حوالہ پیش کیا. کس بارے میں بولیے؟ ہاں یہ اب ان کے بارے میں, امام احمد کے بارے میں. امام آمش کے بارے میں بہت سی محدثین ہیں. ابھی میں محدث جس کی پیش کیا الحمدللہ وہ کافی ہے. ہاں کتنے کی کیا آپ نے وہ بتا دیں, کیونکہ آواز اٹک کیا رہی ہے, اس لیے ابھی آپ میں نے بتا دیں دلیل نہ دے, آپ نے یہ بتائی کس کا میں آپ نے حوالہ پیش کیا تاکہ میں جواب دے کے چلیں. جی میرا کال آیا تھا, میں نے کاٹ دیا. ٹھیک ہے, میں نے یہ پیش کیا تھا کہ امام آمش کے تدلیس کے بارے میں امام احمد اور آپ امام بیہقی, ٹھیک ہے, اور امام ابن حجر عسقلانی عبد البر, اور آپ یہاں پر آپ کا امام ملا علی کری عین حنفی. ٹھیک ہے, اور عین حنفی اور ابن حجر عسقلانی تو بتایا, اور یہاں پر اور بھی بہت سے ہیں. ٹھیک ہے, یہی پیش کیا. جی آپ بولیے. یعنی آپ نے 4-5 محدثین کا حوالہ پیش کیا. ٹھیک ہے نا, شکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے انہوں نے بولا میں نے 3-4 محدثین کو انہوں نے حوالہ پیش کیا. میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جواب دے دیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تدلیس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے. پھر ان کے بارے میں امام احمد کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ان کی حدیث لے لو. تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا تو میں نے جواب دے دیا. اور رہی بات انہوں نے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب دیا, تو یہ
میرے پاس اس کے حوالہ ہے، یہ البانی صاحب کی کتاب ہے۔ البانی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ لمبی حدیث ہے، مجھے پڑھنے تو یہ البانی صاحب لکھتے ہیں کہ ابن نعیم نے فرمایا کہ آمس نے ابو صالح کے بارے میں، اور مجھے تو لگتا ہے میں نے بھی سنا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں آمس نے ابو صالح سے، آمس نے ابو صالح کے بارے میں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے بھی ان سے سنا ہے کہ ابو داؤد نے روایت کیا، اور ابراہیم بن امید اور روسی نے روایت کیا، آمس نے فرمایا میں ابو صالح سے سنا، اور حاسم نے آمس سے فرمایا ابو صالح اور ابو ہریرہ کی روایت کی یہ دارقطنی نے ذکر کیا، تو یہ راستوں کے وجہ سے ہوتا ہے۔ تو آمس نے پہلے ابو صالح سے نہیں سنا بلکہ ایک آدمی سے سنا، پھر ابو صالح سے سیدھا بھی سنا، مطلب پہلے وہ ایک آدمی سنا، پھر ابو صالح سے سیدھا بھی سنا۔ الیماری نے کہتے ہیں کہ سب صحیح ہے اور حدیث متصل ہے، سب صحیح اور متصل ہے۔ یہ وہ تحقیق ہے جو درست ریسرچ ہے، یہ وہ تحقیق ہے جو درست ریسرچ ہے کہ مطالبہ کہتی ہے کہ آمد نے پہلے ایک آدمی سے سنا، پھر ابو صالح کے بارے میں سنا، پھر ابو صالح سے سیدھا سنا، اس طرح حدیث صحیح ہو جاتی ہے اور انقطاع کا شبہ دور ہو جاتا ہے۔ ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اسے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے، یعنی ان کا جو آمد سے ہوتا ہے، جو انقطاع کا جو شبہ تھا وہ دور ہو جاتا ہے۔ آپ کو تو البانی صاحب پورا ایک دم فتاوی اس کو لکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ انقطاع کا شبہ دور ہو جاتا ہے، آپ کے سارے ہو گئے۔ پھر میں نے اور حوالے آپ کو پیش کیا تھا، اس میں آپ کو ہوا بھی نہیں۔ میں نے آپ کے گھر سے لگ بھگ 5 سے 6 محدثین کا، پھر لگ بھگ میں نے 8 محدثین کا میں نے دیا کہ ان نے صحیح کہا۔ پھر میں نے امام بقی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا جو متقدمین ہے، پھر میں نے پھر میں نے اور کن کا حوالہ دیا۔ ہیلو، ہاں ہلو، بات شروع کروں میں؟ میری بات صحیح ہے۔ پھر میں نے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ کا حوالہ دیا کہ وہ کہتے سب سے عمدہ سند ہے کون سے، جو ہے آمد عن ابراہیم کون ہے، ابراہیم آمد عن ابراہیم، جو جس کے بارے میں امام زہبی رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ پھر میں نے امام یحییٰ امام ابو بکر امام بقی رحمۃ اللہ کا حوالہ دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ آمد عن وکیع سے روایت کرنا کبھی اور زیادہ متصل ہے، یعنی زیادہ صحیح کون، یہ بقی ہے۔ تو امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ قول کو یہ تائید کرا۔ پھر میں اور آگے حوالہ دیتا ہوں کہ امام اللہ علی قاری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، ہمارے یہ لکھتے ہیں کہ آمد مدلس تھا، اور اس نے یہ روایت ابو صالح کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آمد کی ابو صالح سے آنا روایت قبول ہوتی ہے، یعنی سما پہ محمول ہوتی ہے، جیسے کہ امام زہبی رحمۃ اللہ کا قول ہے۔ پھر آگے امام ابن صاحین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ آمد مدلس ہے، یعنی تدلیس کرتا ہے، تو اس کا اور اس نے یہاں حدثنا یا سمعتو کا ذکر نہیں کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو امام زہبی رحمۃ اللہ نے اپنے میزان میں ذکر کیا ہے۔ یعنی اتنے محدثین امام زہبی رحمۃ اللہ کا قول دیا۔ امام زہبی رحمۃ اللہ اکیلے نے، امام یحییٰ بن معین، امام احمد بن حنبل، امام بقی، سارے محدثین کا یہی اصول ہے کہ جب امام احمد اپنے 3 شریک سے روایت کریں گے تو وہ سما پہ محمول ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کو 8 محدثین نے، میں نے یہ بھی بتایا کہ 8 محدثین نے اس کو صحیح ثابت کیا۔ اور دوسرا آپ نے پھر ایک حدیث پیش کیا تھا، وہ حدیث کا بھی میں جواب دے دیتا ہوں، ایک منٹ چلے رکے۔ پہلے آپ نے یہ پیش کیا ہے کہ مستدرک الحاکم پہ، ٹھیک ہے نا، آپ نے مستدرک الحاکم پہ یہ پوری سند پیش کی، یہی پوری سند بخاری میں بھی ہے
حدیث نمبر ہے 1437. اس میں ابن صحیح میں یہاں پوری سند موجود ہے، ٹھیک نا. یہ تو اس میں کیا ہے، ایک منٹ. اور اس میں یہ جو آپ نے مستدرک الحاکم ہے، اس میں صحیح بخاری میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور اس نے ابھی طیبہ کی یہ سند صحیح ہے، جس کے بعد امام ذہبی رحمۃ اللہ آتے ہیں اس کا کہ امام احمد. بتائیے آپ جو بخاری میں ہے. ٹھیک ہے، میں بخاری کی حدیث پیش کر دیتا ہوں. اور دوسری ایک اور آپ نے بتایا وہ بھی روایت ساتھ ہے، اس کی دوسری سند ہمیں ملتی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ اپنے مسند میں لاتے ہیں. اس میں بھی جو آپ نے الفاظ اس میں لایا ہے اس میں یہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دونوں روایت ساتھ ہے، میں دونوں پہ میں تحقیق آپ کو بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ دونوں روایت صاحب ہے، میں نے بھیج دیا دیکھے، اور میں نے آپ کے گھر سے محدثین سے اس کا جواب دیا. چلو دیکھے بھائی، آپ نے جو بخاری کا پیش کیا نا، وہاں پر لعنت کی بات نہیں ہے. میں نے دیکھا 1437 نمبر حدیث، وہاں پر لعنت کی بات نہیں ہے، اور مستدرک میں لعنت کی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ بات گیا. تم نے امام ابن حجر عسقلانی کی بات کہی، متقدمین ایک امام سے تم پیش نہیں کیا کہ انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. متاخرین بہت سے حدیث کو صحیح کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. اور بات رہا کہ 3 شیوخ سے حدیث صحیح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو بھائی 3 شیوخ سے امام اعمش کی تدلیس سما پر محمول ہوتی ہے یا صحیح ہوتی ہے حدیث. اس میں یہ متقدمین سے آپ نہیں دکھا سکتے، متقدمین سے میں اس کا نافی ثابت کر دیا. اور رہا بات اپنے امام احمد کی بات کہی تو اس کا آپ نے پیش نہیں کیا ہمیں اسکین، تو اس پیش کریں گے، میں انشاءاللہ اس کا بھی جواب دوں گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے تاریخ الکبیر سے امام بخاری سے جو پیش کیا، اس میں کہا ہے کہ امام بخاری کا جو سما پہ محمول ہوگا، یہ تو نہیں مجھے دکھ رہا ہے. آپ کو دکھ رہا ہے؟ ہیلو، ہلو. یہ پر کہاں ہے؟ آپ بتائیے کہ سما پر محمول ہوتا ہے. امام بخاری کہاں کہا کہ اعمش کے ابو صالح سے سما پر محمول ہوتا ہے؟ آپ پڑھیں نا، آپ پورا اپنا احمد سے ابو صالح سے، میں نے امام بخاری کا حوالہ ہی نہیں دیا. کیا جو آپ کے جو پوری ہے نا وہ پڑھے اپنا. ہاں ٹھیک ہے، آپ نے تاریخ الکبیر سے دیا، اس لیے میں نے کہا واٹس ایپ پہ دیا تھا. رہا بات آپ کا میجان الاعتقاد، سوری کیا کا میجان الاعتدال کا اصول، تو اس کا تو ہم نے جواب دیا الحمدللہ. تو تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس میں صرف ایک بات کہی، یعنی صرف آمش کی تدلیس پہ بات کی آپ نے. ابو صالح سے بھی آنا ہے، بہت سی علت ہے اس طرح میں، متن میں بھی نکرت ہے. یہ رجل کا شخص اور خواب میں کوئی کسی کام کو دیکھتا ہے تو اسلام کے حجت نہیں ہوتا. اور جنہوں نے خواب دیکھا وہ کون ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے پیارے بھائی، اس میں کوئی اتا پتہ نہیں ہے. خواب دیکھنے والا کون ہے؟ وہ جاہل، سوری، وہ یہ منافق بھی ہو سکتے، وہ مشرک بھی ہو سکتے، یہودی بھی ہو سکتے، ہاں وہ یعنی کافر بھی ہو سکتے. تو کون ہے، اس کا کوئی ثابت نہیں ہے. اور امام سوری یہاں پر صحابی کو، عمر کو یہاں پر کوتاہی کرنے والا یعنی الزام دے رہا ہے، صحابی کو یہ روایت میں الزام دیا ہے. اور بات یہ ہے کہ مالک الدار وہ مجہول ہے. پھر سے میں ثابت کرتا ہوں، آپ سے رکیے انشاءاللہ تعالی. امام حیثم رحمہ اللہ نے کہا مالک الدار لا اعرف ہو، مجموع جائد کھنڈ نمبر 3 پیج نمبر 234 یا پیج نمبر آپ 125 میں مجموع فوائد میں ملے گا آپ کو. امام منذر رحمہ اللہ میں بھی یہی کیا، مالک الدار لم اعرف ہو، لا اعرف ہو، ترغیب و ترہیب کھنڈ نمبر 2 پیج نمبر 29. ٹھیک ہے. اور ذہبی نے کیا کہا، مالک الدار فیہ جہالت، اس میں جہالت ہے، وانی مجہول ہے. ٹھیک ہے. اور جو سپن میں دیکھا تھا وہ کون ہے، وہ بھی مجہول ہے. اور آپ بلال بن حارث کی بات کہیں گے تو اس تاریخ طبری میں اس روایت میں بھی سند میں نکارت ہم پیش کریں گے جب پیش کریں گے. ٹھیک ہے، آپ نہیں پیش کیا اس لیے میں نے ان میں بات نہیں کیا. اور رہا بات کہ اس روایت کا، تو یہ روایت تمام کارن سے یہ ضعیف ثابت ہوتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اور ایک آپ غور کریں اس کا متن پہ، تو یہ بات آپ کو، میں نے تو کہا کہ سپنا دلیل نہیں ہوتے، یا خواب دلیل نہیں ہوتے. اور یہاں پر جو خواب دیکھنے والا یعنی مالک دار سے اور عمر رضی اللہ تعالی سے سما ثابت آپ نہیں کر پائیں گے، اور آپ یہ بھی ثابت نہیں کر پائیں گے عمر سے اور
کس سے؟ اس کے بعد ابو صالح سے، سوری مالک الدار اور ابو صالح سے بھی سما نہیں ہے، ابو معاویہ سے تدلیس ہے، اور بہت 3 4 5 6 علت، 5 سے 6 علت میں ملتا ہے اس روایت میں، سبحان اللہ. آپ اس سے حجت پکڑتے. اور جی آپ بات کریں انشاءاللہ. چلو میں بولوں. جی 2 منٹ بات کریں، 2 منٹ کر کے بات کریں، اچھا ہوگا. ایک بار ریپیٹ کر دینا کیا بولے، اس کی آواز تو کٹ کٹ جا رہا ہے آپ کا. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میرا آواز کٹ رہے. ہیلو، جو ابھی تھوڑا ریپیٹ کر دے تھوڑا سا. میرا سوال یہ تھا کہ اس روایت میں مجہول ہے مالک الدار، ٹھیک ہے، وہ آپ نے سنا تھا، ریفرنس دیا تھا میں نے. نہیں چلے مجبور آپ نے یہ بولا جس کا. اس کا میں نے امام حیثمی اور امام حیثمی سے دیا تھا، امام منذری سے دیا تھا. یعنی امام حیثمی مجموع الزوائد میں کہتا ہے المالک الدار لم اعرف ہوں، میں اس کو نہیں پہچانتا، مجموعہ کھنڈ نمبر 3 پیج نمبر 234. امام منذری رحمہ اللہ نے کہا مالک الدم لا عارف ہوں، اس میں نہیں پہچانتا. امام زاہبی نے کیا ترغیب و ترغیب میں ہے، اور امام زاہبی کا قول المغنی ضعفاء میں ہے، ضعفاء فی جہالت، اس میں جہالت ہے، ٹھیک ہے، امام زاہبی کا قول ہے. امام زاہبی کا آپ مانتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو سپن میں دیکھا تھا یا خواب دیکھا تھا وہ کون ہے؟ اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، وہ آپ ثابت نہیں کر پائیں گے. اور خواب دیکھنے والا جو مجہول ہے وہ یہودی بھی ہو سکتے ہیں، کرسچن بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ ماجوسی بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ بھی ہو سکتے ہیں نا، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کے خواب، کسی کی خواب وہ ہمارے لیے تھوڑی حجت ہے نا. خواب تو حجت نہیں ہوتا، اس دلیل نہیں بن سکتا. قرآن حدیث دلیل ہے، قرآن حدیث نص ہے، ٹھیک ہے. اور عقیدے میں سنیے، عقیدے میں خبر حجت نہیں ہے، اور یہ روایت خبر واحد ہے اور یہ حجت نہیں ہے. اور ابو معاویہ کا بھی تدلیس ہے، اعمش کا بھی تدلیس ہے، ابو صالح سے مالک الدار کی سما ثابت نہیں ہے، مالک الدار مجہول ہے. بہت سی یہاں پر یعنی علتیں ہے. ایک روایت میں کتنی علت ہے دیکھیں. اور جو خواب دیکھ رہے وہ بھی مجہول ہے. اور یہاں پر امام یعنی صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوتاہی کرنے والا کہہ رہے. سبحان اللہ، صحابی پر بہتن بھی ہے، یہ کیسے یہ روایت صحیح ہو سکتا ہے؟ اور جی آپ بات شروع کریں انشاءاللہ، پھر 3 منٹ بات انشاءاللہ. اس میں جو میں نے امام احمد سے اتنے سارے دلائل دیا، امام متقدمین سے بھی میں نے دیا، امام احمد بن نمبر، امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ، امام وکیع رحمۃ اللہ، سبھی کو انہوں نے چھوڑ دیا، اگنور کر دیا. اس کو جیسے میں نے 5 6 حوالہ دیا تو یہ چھوڑ کے یہ چلے گئے. اور پھر میں نے اس کے 8 محدثین کا میں نے اس کا حوالہ دیا جنہوں نے اس کو صحیح کہا، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ بولے کہ یہ مجہول ہے. جیسے امام حضرت ثانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ ثابت ہے. امام ابن حبان رحمۃ اللہ سے اپنی شکایت میں دیکھا تھا، مالک الدار کا. امام ابن رحبی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور عمر بن خطاب اور امام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے تھے. اور امام ابن سعید رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ مالک الدار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے ابو صالح سے روایت کرتے تھے. کیا ابو صالح سے روایت کرتے تھے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ ابو صالح سے بھی روایت کرتے تھے. تو یہاں ابو صالح سے بھی سمجھ ہو گیا کہ ابو صالح سے وہ روایت کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور امام دہوی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ امام دہوی اور امام ثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ صحابی ہے، ٹھیک ہے نا. اور میں نے اس کو گھر سے بھی میں نے حوالہ دیا تو انہوں نے سارا کھا گیا، انہوں نے ایک بھی جواب نہیں دیا کہ کیا انہوں نے اپنے گھر سے حوالہ دیا، انہوں نے سارے کا سارا کھا گیا. بھائی نے بولا یہ بھائی یہاں پہ تو اس پہ بات ہو رہی نا. اور دوسرا آپ نے کیا بولا تھا، تھوڑا سا ریپیٹ کر رہے کہ میں جواب دیتے چلوں. ہاں اس نے بولا کہ وہ آپ نے یہ پیش کیا کیا یہ تاریخ الکبیر میں امام بخاری کا جو وہ پیش کیا نا. ہیلو، ہاں اس کا میں جواب دوں گا انشاءاللہ. اور کیا پیش کیا آپ نے؟ میں نے امام بخاری کا پیش نہیں کیا ہے، میں نے تاریخ کبیر بھی ابن ابی خیثم کا حوالہ میں نے پیش کیا، ٹھیک ہے نا. امام بخاری کا نہیں. جو اپنے کتاب ہے نا تاریخ الکبیر. نہیں وہ تاریخ کبیر یہ نہیں، تاریخ کبیر لی ابن ابی خیثم، ٹھیک ہے نا. ابن ابی شیبہ والا تاریخ الکبیر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ امام بخاری کا نہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ کو میں نے سارے جواب دے دیے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور امام احمد بن نمبر کا بھی میں نے جواب دے دیا. امام بازی بھی مونی ہے، انفی رحمۃ اللہ کو صحیح کہتے ہیں. اور میں نے یہ بھی جواب دے دیا کہ امام بحیقی کا رد میں لکھتے ہیں البانی صاحب کہ پہلے ابو صالح
پورا والا انہوں کہتے ہیں کہ پہلے احمد سے ابو طالب سے نہیں سنا، پہلے کسی اور سے سنا، پھر بعد میں ابو طالب سے بھی ڈائریکٹ سنا، اور یہ آپ دونوں ہیڈ فون روایتیں لے صحیح کر بات کر رہے ہیں کیا؟ آپ کا بات آ رہا ہے لیکن کچھ بات کلیئر نہیں آ رہا ہے۔ ہیں۔ ابھی رکو نا، پھر انہوں نے دونوں کو صحیح کہا، ٹھیک نا، پھر میرے پاس اس کے اور آپ کے گھر سے حوالے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے یہ امام اظہر ثانی رحمۃ اللہ کتاب یہ کیا تھا، نکالنے دو بک، نکالنے دو میرے کو۔ چلے آپ ابھی جو میں نے جواب دیا وہ میں پھر اگلا حوالہ ابھی میں بات پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے چلے میں ایک ہمارے میں مکمل کیا میں پیش کرتا ہوں، یہ کتاب التوحید ہے، یہ ابو بکر محمد بن اسحاق ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے کہا ابو طالب کی روایت جو ابو ریلہ سے اور احمد ابو طالب سے ہیں، وہ اور ان کی روایت میں اور یہ ان روایت میں سے نہیں ہے جس میں تدلیس کی گئی، یعنی وہ آنے والی روایت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کون؟ ابو محمد بن اسحاق، یہ ان میں سے نہیں ہے جو انہوں نے تدلیس کی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک حوالہ ہے۔ چلیں دیکھیں بھائی، بات تو یہ ہے کہ امام اعمش مدلس تو ہے الحمدللہ، اس میں آپ نے متقدمین سے ایک دلیل نہیں پیش کیا کہ اس کا سامع پر محمول، آپ متاخرین سے بہت پیش کیا۔ ایک نہیں، متقدمین سے میں نے دیا، امام احمد بن نمبر کا میں نے دیا، اس کیا کا اس کو یہ نہیں اسکین مانتے بھیجے، آپ اسکین بھیجے امام احمد کا۔ اور ہاں ٹھیک ہے، میں بھیج دوں گا۔ اور امام بقی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی میں نے پیش کیا۔ امام بیہقی رحمہ اللہ متقدمین نہیں ہے۔ امام بقی ٹھیک ہے نا، امام بقی، پھر امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے حوالہ پیش کیا۔ آپ یہ نے سارے جو پیش کیا وہ آپ کی وہ بات آپ کا نہیں آیا، ٹھیک ہے، اور آپ اسکین بھیجے، انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے جواب دوں گا، جواب نہیں دوں گا ایسا نہیں ہے، پہلے آپ امام احمد کا پیش کریں، پھر پہلے، ٹھیک ہے، ایک ایک کر کے سب جواب دوں گا، ٹھیک ہے، میں بھیج دوں گا۔ اور ابن حجر کا پہلے جواب دیتا ہوں انشاءاللہ۔ ہاں دیکھیں، ابن حجر عسقلانی اگر یہ روایت صحیح بھی کہہ دے تو ہمارے لیے حجت تھوڑی ہوتی ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی یہ روایت کو صحیح نہیں کہا، میں یہ ثابت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں ابن حجر عسقلانی؟ امام حجر عسقلانی نے روایت کو مالک الدر تک صحیح قرار دیا ہے۔ کس کے تک؟ مالک الدر تک، یعنی یہ سند کو وہ مالک الدر تک سند کو صحیح قرار ہے۔ وہ شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لیے بارش کی دعا کی، درخواست کی، مجہول ہے، ٹھیک ہے، اس لیے حافظ نے صاحب کی کتاب الفتح سے نقل کیا، کیا نقل کیا، اور یہ کتاب حدیث کی نہیں بلکہ تاریخ، یعنی یہ تاریخ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے بھائی جان۔ تو وہ شخص بلال بن حارث تھے، اور بلال بن حارث اس میں صاحب بن عمر، اور عمر خود حافظ ابن حجر کے نزدیک ضعیف ہے، ٹھیک ہے بھائی، اس میں کوئی عرض نہیں۔ تو اس لیے حافظ نے اس روایت کی سند کو صحیح قرار نہیں دیا جس میں صراحت ہے کہ وہ صحابی بلال ہے، یعنی آپ یہ پیش کریں کہ انہوں نے مطلقاً اس روایت کو صحیح کہا، لہٰذا حدیث صحیح نے ایسا کہا۔ میرا دعویٰ ہے کہ اس روایت کو انہوں نے مالک الدار تک صحیح کہا سند کو، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو متن آ رہا ہے، سند آ رہا ہے، اس کو صحیح نہیں کیا۔ اور کسی سند کو کس تک سند کو صحیح کہنے سے متن کا صحیح ہونا لازم نہیں آتا، یہ اصول آپ بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کیا کہوں اور آپ متن کے بعد میں جو مجھے پیش کرنی تھی اس کا میں جواب دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ایک منٹ رکیے، آپ دیکھیں، آپ کا یہ موقوف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس میں متن میں بات کر رہا، پھر سے میں بات کرنا چاہتا ہوں متن پر، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کا متن تو آپ نے دیکھا کہ وہ بہت سے منکر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس چیز کے خلاف ہے۔ کس چیز کے خلاف ہے؟ جو سنت نبویہ متحرہ سے ثابت ہے، یعنی سنت سے کیا ثابت ہے؟ سنت سے اگر قحط ہوتا تو طریقہ اس کا استقار کی نماز کہتے تھے، استسقاء کی نماز کہتے ہیں، استسقاء کی نماز کہتے ہیں جو بارش کے لیے کرتے ہیں، اور یہاں پر تو یہ نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو شرک ہے،
ٹھیک ہے، تو یہ ذکر ہے لیکن اس کا سنت سے خلاف ہے یہ حدیث، اس لیے بھی حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ریفرنس دے سکتا ہوں اس سے، یعنی یہ سنے بھائی سنے پہلے، اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے بھائی کہ صحابہ کرام استسقاء کی سنت سے ناواقف ہو، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود انتہا لے کر میدان میں نکلتے تھے اور نماز استسقاء کرتے تھے۔ استسقاء کو چھوڑ سکتے صحابہ؟ نہیں چھوڑ سکتے نا بھائی۔ تو عباد بن تمیم اپنے چاچا سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی کے طرف نکلے تاکہ بارش کی دعا کرے، قبل رخ ہوئے 2 رکعت نماز پڑھے اور اپنے چادر کو الٹ دیا، ٹھیک ہے جی۔ آپ شروع کریں انشاءاللہ۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے میرے ایک بھی سوال کا ابھی تک جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے نا۔ میں نے انہوں نے جو بھی 2-3 حوالے پیش کیے، 2-3 اس میں زیادہ پیش کیا ہی نہیں، 2-3 کا دیا تھا امام بھائی اور کسی کا تو امام بھائی کا بھی میں نے حوالہ دے دیا، اور امام بھائی کے ساتھ پورے جو ہے البانی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ امام بھائی کے حوالے سے کہا ہے کہ اعتراض کیا کہ عامر ابو طاہر سے درمیان ان سے یہ سند ٹوٹی ہوئی ہے کتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہ پہلے ابو طالب نے کسی اور سے سنا، پھر ڈائریکٹ ابو طالب سے بھی سنا، تو یہ تو سنت صاحب دونوں روایت صحیح ہے۔ جس سے پہلے سنا یعنی جس سے پہلے ابو طالب نے کسی اور سے سنا وہ بھی روایت صحیح ہے، اور پھر وہ بھی صحیح ہے۔ تو آپ کے تو البانی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ دونوں صحیح ہے، روایت دونوں صحیح ہے۔ اور یہ متن پہ آ رہے ہیں کہ متن پہ اس میں جو سپنا دیکھ رہے ہیں وہ کون ہے، یہ کیا ہے، کیا بھائی وہ کوئی بھی رہے نا، اس سے کیا مطلب ہے، اس سے تھوڑی نہ لے رہے ہیں اس کو۔ اس نے جو بات دیکھا انہوں نے مدد مانگا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بتایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بات مان لی، کہ انہوں نے یہ حکم نہیں لگایا کہ یہ کافر ہو گیا، یہ مرتد ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بات مان لی، تو ہم نے بھی بات مان لی، اور یہ وہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ ہاں میرے بھائی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اچھا یہ مان لو تو بخاری میں آپ کی حدیث کل پیش کر رہے تھے 10 تو 10 وہاں پہ بھی تو نماز کا ذکر نہیں ہے نا، تو آپ کے بقول تو وہ بھی ضعیف ہو جاتی ہے۔ اور میں نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ جو بھی حدیث پیش ذرا ہوگی وہ ذاتی ذرا پیش نہیں کیا جائے، تو یہ متن پہ کس محبت سے نہیں ہے ذرا پیش کے وہ ذرا ثابت کرے، ٹھیک ہے نا، یہ ثابت کرے کہ میں ابھی اور 1-2 حوالے میں دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ زیادہ حوالہ نہیں ہے، آپ امام احمد کا چارہ پیش کریں۔ میں نے پیش کر دے، یہ امام زیبی رحمۃ اللہ امام یہ آپ کے مطلب یہ ہے، یہ کتاب تصدیق کرتے ہیں، اس کا نام ہے سعد بن نصیر ابی عبدالعزیز۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ سند جس میں تمام راوی سیکھا ہے اور یہ موقوف ہے، اور میں کہتا ہوں کہ بات یہ ہے جیسے انہوں نے کہا کہ بلکہ اس کا متن بھی صحیح ہے، کیونکہ عراقی سند میں احمد اننا ہے لیکن مقبول ہے، لیکن ان کی روایت میں سے ہے جن کی روایت کو محدثین نے تدلیس میں قبول کیا۔ آپ کے گھر کا عالم کہہ رہا ہے کہ مطلقاً کہہ رہا ہے کہ امام احمد کا تدلیس قبول ہے، پھر آگے یہ لکھتا ہے کہ میں نے ابن باز کا بھی قول پڑھا کہ ابن باز نے نسائی شریف کی ایک حدیث کو صحیح کہا جس میں امام احمد ہے۔ تو یہ تو آپ کے گھر کے حوالے میں نے پیش کیا، اور میں نے آپ کے گھر کے اور بھی حوالے میں نے پیش کیا، ٹھیک ہے نا۔ چلے جواب دیں۔ دیکھیں بھائی میرے پیارے بھائی، آپ میرے گھر کے 1000 حوالے دیں اور متقدمین کا ایک حوالہ ہمارے لیے کافی ہے انشاءاللہ۔ بات یہ نہیں ہے کہ آپ اعمش کی تدلیس میں صرف اعمش کی تدلیس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف کہتے ہیں، اس حدیث میں اور بھی نکارات آپ کو میں نے ثابت کر، مالک الدر مجہول ہے، اس سے سما ثابت آپ نہیں کر پائے، اور جو بات ہے ابو معاویہ مدلس ہے، اعمش مدلس ہے تو ہو گیا۔ پھر متن پہ نکارات، متن پہ کیا نکارات اور میں پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے سنیے۔ اور جو شخص نے متن کو قبول کرتے تھے گواہ وہ اپنے حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نامعلوم شخص مسلمانوں کے لیے ان کے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ جیسے عثمان بن عفان اور کیا کہے علی بن ابی طالب بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اور کیا ہوا زیادہ جاننے والا اور زیادہ خیر خواہ تھا۔ یعنی اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ صحابہ سے بھی زیادہ علم والا ہے، وہ جو رجلین ہے، سبحان اللہ، یہ صحابہ پر بہتان ہے، نعوذ باللہ، اور آپ اس کو صحیح ثابت کر رہے ہیں۔ اور وہ جو مجہول شخص کی حدیث یہ قبول نہیں ہوتے، بھائی یہ اصول آپ بھی مانتے ہیں، جو مجہول ہوتے ہیں نا
مجہول کی روایت قبول نہیں ہوتے. مجہول کے عمل دین کا کیسا حصہ ہوتا ہے، اور خواب تو حصہ، مجہول کے خواب تو یہ مردود ہوتے ہیں. اور یہ سند بھی صحیح نہیں ہے، متن بھی صحیح نہیں ہے. اس متن کی نقارت میں سے یہ بھی آپ کہہ سکتے کہ نامعلوم شخص، جیسے مجہول شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھی. اس سے پہلے یہ کہ یزید بن ولید اس مسجد میں شامل کرے تو وہ وہاں تک کیسے پہنچ گیا، یہ آپ مجھے بتائے. اور اس طرح میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس آثار میں کوئی ایسی بات نہیں جو اس پر دلالت کرے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شخص کے عمل کا علم ہوا اور انہوں نے اسے برقرار رکھا. یہ بھی ثابت نہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا عمر نے اس کو کہ شرک نہیں لگایا، ٹیگ نہیں لگایا. ارے بھائی جان، اس میں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی نازل نہیں ہوئی تھی کہ جب کوئی مسلمان شریعت کے خلاف عمل کرے تو ہم اس کے سکوت کو اقرار قرار دے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور آپ یہ بھی سن لیں کہ وہ یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ صحابی تھا یا تابعی تھا، تاکہ ہم یہ کہہ سکے کہ اس نے یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. اگر وہ صحابی ہوتا تو ہم کہتے ہاں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. لیکن دیکھیں بھائی، پھر سے سنیں، اگر وہ تابعی ہو تو ہم یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. تابعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے؟ نہیں دیکھتا نا، کیونکہ ممکن ہے کہ شیطان اس کے پاس آئے یا جن آئے یا ابلیس آئے اور جو بھی آیا ہو آئے یہ وہ آئے اور دعویٰ کر سکتے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ تو شیطان بھی آ سکتے خواب میں نا. تو چلے میں بولوں؟ جی آپ بولیں، کوئی بات نہیں. آپ کیا بولے میرے کو سمجھ، میں بول رہا تھا رکو کیا پڑھ رہے. ہاں، میرا مول پوائنٹ یہ تھا، اصل پوائنٹ یہ تھا کہ یہ جو مجہول شخص تھی یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے زیادہ جانکار تھے اور عمر بن خطاب سے زیادہ علم والا تھے. اور یہ مجہول شخص اس کا کوئی آتا پتہ نہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تو کچھ نہیں کہا، یہ ایسا نہیں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر بہتان دیا ہے جو وہ علم نہیں تھا اس کا، اس کے بارے میں نامعلوم شخص کو علم ہو گیا. جی بات شروع کریں. ارے بھائی کیا بول، پہلے وہ تو بتا دیا کرو. ٹھیک نہیں، میرے کو سمجھ نہیں یہ پھر سے بتانا. لیکن تم نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا، معاذ تم نے یہ بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لے کے شیطان آ گیا. استغفر. جب یہ بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میرا چہرہ لے کے نہیں آ سکتا. تم نے استغفر، تم نے بولا کوئی شیطان بھی آ سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لے کے. استغفر. ٹھیک ہے نا، تو اس کا آپ توبہ کریں. دیکھیں بھائی، اور دوسری بات آپ نے اسٹارٹ کیا، میں بول رہا ہوں رکو کیا پڑھ رہے ہو. آپ کیا معلوم کیا پڑھ رہے ہو، کیا بول رہے، کیا پڑھ رہے ہو، میرے کو سمجھ نہیں آیا جو ابھی آپ نے بولا. چلے اس پہ ابھی اتنا ہی رکھتے ہیں، اس پہ کل انشاءاللہ بات کریں گے آگے، کیونکہ میرے کو نیند آ رہا ہے، تھوڑا کام ہے میرے کو. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن میں 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، بول رہا اس پہ تھوڑا توبہ کر لے، کیونکہ آپ نے بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ. اس میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس میں ہی بات کرنا چاہتا ہوں، اور متن میں تھوڑا سا میرا گفتگو باقی ہے اس میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں توبہ کیوں کروں. پہلے بات تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل کوئی نہیں، حدیث میں یہ نہیں ہے کہ نبی کوئی خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اصلی شکل لے سکتا ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتا، نہیں لے سکتا. لیکن نقلی شکل میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آ سکتا ہے نا، یہ تو آ سکتا ہے، یہ آپ کو بھی معلوم ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. ارے تو کوئی شیطان دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. معاف لے تم کیا کیسے مسلمان ہو یار. استغفر اللہ، مطلب جھوٹی. اور دوسرا تو نہیں، تو آپ یہ بول رہے ہیں. دیکھیے بھائی، میں وہ بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں غلام احمد قادیانی سے لے کر بہت سی غلط فرقوں کے جو امیر ہوتے ہیں نا، وہ سب خواب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کر کے دیکھا. تبلیغ جماعت کا بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر کے دیکھا، تبلیغ کرو، یہ کرو، فضیلی تبلیغ چالو کرو، یہ خواب میں دیکھا. تو خواب کی دلیل نہیں ہوتی بھائی، شیطان بھی آ سکتے ہیں خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر. مجھے دیکھا.
ٹھیک نا, تو اس پر آپ توبہ کر لو, ٹھیک ہے نا. حدیث میں ہے, دیکھو سنے حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکل نہیں رہے. ہم یہ مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکل کوئی نہیں رہ سکتا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آ سکتے ہیں, شیطان دھوکہ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دھوکہ بھی دیا ہے, یہ ہمارا موضوع ہے. اور میری وہ بات معلوم شخص یہ بھی معلوم نہیں وہ صحابی ہے, ٹھیک ہے. سب جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا مجھے, اس نے مجھے ہی دیکھا, کیونکہ شیطان میں چہرہ لے کے نہیں آ سکتا, کیونکہ شیطان میرے روپ میں یہ چہرہ ایسی ہے کہ نہیں آ سکتا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا, یہاں پہ جو وہ شخص اس نے بولا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے نا. آپ کیسے بول سکتے وہ نہیں تھے, اور یہ مجہول شخص کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے نا. جبکہ امام حضرت ثانی نے کہا یہ صحابی تھے, ٹھیک ہے, چلے صحابی کو نہ مانے, تابعی نہ مانے, کوئی مذہب مانے, تو اس سے حدیث تھوڑی نا صحیح ثابت ہو جاتی. اگر کسی کا متن میں کوئی مذہب رابی مذہب شخص آ جائے تو اس کے کارن وہ حدیث ضعیف نہیں ثابت ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس حدیث کو میں نے 8 محدثین سے ثابت کیا کہ انہوں نے, اب یہ یا آپ کو اصول پتہ ہو, جس محدث نے جس کو حدیث کو صحیح کہتے اس کو اس سے ساری سند اس کے نزدیک صحیح ثابت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے نزدیک اس کی سند کی صحیح ہے, اس کے نزدیک صحیح ثابت رہتی ہے جس نے اس کو صحیح کہا ہے. یہ آپ کے بھی گھر کے اصول ہے. دیکھیں ہاں اصول تو ہے, بات تو آخر میں آ گیا, لیکن اس کا جو کنکلوژن میں ثابت کے پیش کرتا ہوں لاسٹ میں. جو آپ نے پیش کیا نا 8 محدثین سے, وہ 8 محدثین سے آپ 10 دے 11 دے وہ کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے ہمارے لیے. ہم اس کا علت ثابت کر دیں, آپ علت کا جواب دینا پڑے گا. علت کا جواب نہیں دیا, حدیث بہت سے حدیث صحیح کر دے متاخرین نے, ٹھیک ہے, وہ بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اصول پہ بات ہوگا, اصول پہ حدیث کا صحیح ضعیف ہوگا, متقدمین کا جو جرح ہے وہ قبول کیا جائے گا, اور جو مجہول کی حدیث صحیح نہیں ہوتی, ٹھیک ہے بھائی. جی میں نے بول رہا ہوں سر, پہلے تو آپ نے یہ بات بتایا کہ ابو معاویہ مدلس, میں نے حوالہ دیا کہ بعض نسخوں میں ادھر حدثنا بھی ہے ابو معاویہ, حدثنا بھی ہے, اور بعض نسخوں میں نہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے جواب دیا, اور وہ دوسرے طرفے بات اس پہ بات کریں گے, میں دوسرے طرفے پہ جا ہی نہیں رہا تھا, وہ لمبی بحث ہو جاتی, اس لیے میں نے اس پیش کر دی کہ بعض نسخوں میں حدثنا بھی آیا, بعض میں نہ بھی آیا, وہ بھی حدثنا کا ہی سیکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ نے دوسرا یہ پیش کیا ابو احمد کی میں نے جواب دیا. پھر تیسرا آپ نے یہ بولا کہ یہ ابو صالح سے ہماری کو دائر سما ثابت کیا تھا, وہ بھی میں نے کر دیا. امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے کیا کہ وہ کہتے ہیں ابو صالح یہ ہمارے کو ابو صالح سے بھی روایت کرتے ہیں, اور عمر بن خطاب اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں, اور اس کا سما یہ ثابت نہیں ہوتا بھائی. امام ابن سعد رحمہ اللہ عمر بن وقتی کے لے کر وہ بہت سی جھوٹی راوی کو بھی وہ روایت کرتے تھے اس سے, ٹھیک ہے. یہ بات یہ سے ثابت نہیں آتا کہ اس کا سما ثابت ہے, آپ اس کا لکھا ثابت کرے, یہ لکھا یا سما حدیث کا معاصرت ثابت کرے, یا امکان لکھا بھی آپ ثابت نہیں کر پائے. کیا ٹھیک ہے, اب اگلا کل بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جب ٹائم ملتا ہے. اور مالک الدار کو مجہول میں نے ثابت کر دیا, وہ بھی آپ نے جواب نہیں دیا. کل کتنے بجے بات کرو گے اور کس ٹاپک میں بات کرو گے؟ دیکھتے ہیں, رفع دین پہ کریں گے انشاءاللہ. اور ایک بات اس حدیث کے بارے میں, وہ جو میں نے علت بتائی نا, وہ تو علت ہے, لیکن یہ حدیث تو الحمدللہ ضعیف ثابت ہو گیا, تمہارے نزدیک صحیح ہے. میں نے 8 محدثین صاحب کو حوالہ دیا. ہاں آپ 100 دے سکتے ہیں نا, متقدمین کی جو جرح ہے وہی قبول ہے. محمد کی دیا ہے اور خواب, اور ایک اصول ہے نا اسلام میں کہ خواب دلیل نہیں ہو سکتا, اور یہ خواب ہے, اور متن میں بھی یہ شرک ہو جاتا ہے, شرک کی متن. خواب اس میں کہاں, خواب پہ کون مانا, اس میں تو ہے کہ ایک سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آئے, اور انہوں نے یہ بات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی. یہاں پہ خواب پہ کون لا رہا ہے بھائی, خواب میں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عام خواب, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ اصل میں مجھے دیکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خواب میں ریئل میں آتے ہیں نا, یہ آپ کہاں سے خواب میں بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں, وہ اس میں پتھر پرست کرتے ہیں, وہ گمراہ کرتے ہیں, خواب میں نام دے کر, خواب نام دے کر. جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, ٹھیک ہے نا. تو آپ کے نزدیک وہ جو تبلیغی جماعت الیاسی تبلیغ, وہ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خواب میں آیا اور کہا کہ تبلیغ کرو, تو وہ بھی اس لیے تبلیغ جماعت صحیح ہوگا آپ کے نزدیک؟ تبلیغ جماعت کیا ہے, تبلیغی جماعت کی بات ہو رہی ہے, کیا آج کوئی دور سے بول رہے ہیں, تبلیغی جماعت کی یہاں بات نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ تو دعویٰ کرتے ہیں ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا
اور تبلیغ کرنے کے لیے کہا، اور دیوبند مدرسہ کے بارے میں بھی ایسا کہتے ہو۔ اس نے دیکھا نا، نہیں دیکھا، کیا معلوم جھوٹ بول رہا ہے۔ ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں، یہ شخص بھی جھوٹ بول سکتا ہے، یہ تو کہ صحابی ہے تابعی کوئی پتہ نہیں اس کا، اور مجہول شخص کی حدیث میں کوئی حجت نہیں ہے، مجہول کی روایت ضعیف ہوتی ہے، یہ تو اصول آپ بھی جانتے ہیں، اصول حدیث۔ مجہول جب سند میں آتی تب ضعیف ہوتی ہے نا، متن میں آنے سے تھوڑی نا ضعیف ہو جاتی ہے۔ متن دیکھیں، متن میں اگر مجہول شخص ایسے آئے رجل من اصحابی تو وہ صحیح ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر نہ صحابی کا ذکر نہ تابعی، اور عمر بن خطاب سے وہ جو مالک الدر اس میں صحابہ آپ ثابت نہیں کر پائے۔ عمر بن خطاب سے؟ ہاں عمر بن خطاب تو میں نے تو کر دیا نا بھائی۔ اور آپ نے تو جو سعد کا روایت کیا اس میں بھی ذرا کر دیا، احمد کا آپ نے جو اسکین بھیجا کوئی بھیجا نہیں آپ نے ابھی تک، میں نے تو سارا بھیج دیا، دیکھیں گے۔ آپ وہ کیا لکھا آپ پڑھے اس میں؟ اب میں نے بھیج دیا، میں نے پڑھ لیا، اب کل بات کرتے تھے اس میں تو وہ نہیں ہے نا۔ اس میں میں دیکھو وہ نہیں رہے گا تو بولنا، میں اپنے دیکھوں گا، ابھی میں نے بھیجا۔ ہاں میں نے دیکھا وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں السلام بھیج علیکم۔ دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔